اونچا سج رہی ہیں۔ آج کی یہ محفل آپ کے شہر حاجی شہر میں الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آئیے ذکر مصطفیٰ کے حوالے سے ایک حدیث پاک آپ کو سناتا چلوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام موجود ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا ہے صحابہ تم میں سے تعجب والا ایمان کس کا ہے؟ تعجب والا ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے ملائکہ کا ایمان تعجب والا ہے، ان کا ایمان عجیب ہے۔ کیوں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں میرے صحابہ، انہوں نے جنت کو بھی دیکھا ہے، دوزخ کو بھی دیکھا ہے۔ بتاؤ تعجب والا ایمان کس کا ہے؟ ملائکہ کا نہیں، کسی اور کا بتاؤ۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر تعجب والا ایمان ہمارا ہوا، عجیب ایمان ہمارا ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، تم نے تو درخت کو چلتے ہوئے دیکھا ہے پھر کلمہ پڑھا ہے، تم نے پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو پھر کلمہ پڑھا ہے، تم نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے پھر کلمہ پڑھا ہے، تم نے سورج کو واپس پلٹتے ہوئے دیکھا ہے پھر کلمہ پڑھا ہے، تم نے چاند کو دو ٹکڑے ہوئے دیکھا ہے پھر کلمہ پڑھا ہے۔ تو پھر یا رسول اللہ تعجب والا ایمان کس کا ہوا؟ سنیے عاشقان مصطفیٰ، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم کیوں غلامی مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ آؤ دنیا داروں کی غلامی کو چھوڑو، دنیا داروں کی نوکری کو چھوڑو، اگر نوکری کرنی ہے، غلامی کرنی ہے، در مصطفیٰ کی کرو، آل مصطفیٰ کی کرو، اصحاب مصطفیٰ کی کرو، اس لیے کہ ان کی نوکری تمہیں ڈائریکٹ جنت میں لے جائے گی، ان کی نوکری تمہیں جنت میں لے جائے گی، ان کی نوکری تمہیں اس دنیا میں بھی وقار بخشے گی، قبر میں بھی وقار بخشے گی۔ اس لیے کہ جب قبر میں سوال ہوگا بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، جب روضہ رسول چہرہ رسول کا دیدار کرایا جائے گا، اللہ اکبر، تو پھر کیوں نہ ہو جو بندہ صبح و شام حضور کے تذکرے کرتا رہے، جو بندہ حضور کے تذکرے کرتا رہے، نعتیں پڑھتا رہے، ان کے قصیدے گاتا رہے، صبح و شام لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا رہے، جب فرشتے پوچھتے ہوں گے، چہرہ مصطفیٰ دکھاتے ہوں گے، تو میرے آقا فرمائیں گے چھوڑ دو یہ اپنا ہی ہے، اسے جانے دو یہ تو اپنا ہے، یہ تو میرے نام کے نعرے لگایا کرتا تھا، اس کی زبان پہ ہمیشہ میرے تذکرے چھڑا کرتے تھے، جب بھی یہ ذکر کرتا تھا تو ذکر مصطفیٰ کرتا تھا، جب بھی یہ ذکر چھیڑتا تھا تو میرا ذکر چھیڑتا تھا، جب بھی یہ نعرہ لگاتا تھا اپنے لیڈر کا نعرہ نہیں لگاتا تھا، اپنے سردار کا نعرہ نہیں لگاتا تھا، اپنی قوم کا نعرہ نہیں لگاتا تھا، اگر اس کی زبان پہ نعرہ لگتا تھا تو ایک ہی نعرہ تھا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں جامع مسجد غوثیہ میں بیٹھ کر ہم آپ کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں، لیکن آج ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جو فیض آباد دھرنے میں گولیاں سینے پہ کھا کے بھی کہتے تھے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ہم تحریک لبیک یا رسول اللہ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آج آپ نے دیکھا ملک بھر میں، ملک پاکستان میں جہاں جہاں ریلی نکلی ہے، تحریک لبیک کے نوجوان نکلے ہیں اور اس نام پہ نکلے ہیں اے فلسطینیوں تم اکیلے نہیں ہو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہمارا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، جب وقت آیا تو ہماری گردنیں بھی حاضر ہیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ نے بتایا ارے نادانو تم کیا ڈھونڈ رہے ہو، آؤ ان چہرہ مصطفیٰ کے غلاموں کو، ان حضور کے غلاموں کو پہچانو، یہ وہ غلام ہیں جو اپنا سر ہتھیلی پہ رہ کے پوری دنیا میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور یہ غلام اعلان کر رہے ہیں یا رسول اللہ ہم مر تو سکتے ہیں، مٹ تو سکتے ہیں، لیکن آپ کے نام کا نعرہ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے۔
رسول کے لیے ہے، میرا یہ پیغام ہر اس سنی کے لیے ہے جو اپنے آپ کو حضور کا غلام کہتا ہے۔ زبان سے کہنا اور ہے، اگر عملی جامہ پہنایا ہے تحریک لبیک پاکستان کے ایک ایک کارکن نے سرد ہواؤں میں، ٹھنڈی ہواؤں میں، ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں میں وہاں شیل کھا کر اپنا خون بہا کر سب کو یہ بتلایا ہے کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تم گولیاں برساتے رہو، تم شیل برساتے رہو، عاشقان مصطفیٰ کے سینے حاضر ہیں، تم فورتھ شیڈول لگاتے رہو، تم ہتھ کڑیاں لگاتے رہو، ارے تم ہمیں جیلوں میں بھیجتے رہو، لیکن تاریخ نے یہ ثابت کر دیا ہے، سینکڑوں کے ٹولے تحریک لبیک کے نوجوانوں نے ہتھ کڑیاں پہن کر بھی کہا یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ الجهاد الجهاد لبيك لبيك الجهاد الجهاد لبيك 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 الجهاد الجهاد لبيك لبيك الجهاد الجهاد۔ اگر اس کی زندہ مثال آپ نے دیکھنی ہو، ہمیں علامہ محمد عاقل باروی صاحب نے بارہا یہ بتایا سانحہ بستم میں، جب شہداء میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ظالموں نے حملہ کیا، ارے ہم نے پہلے کہا کہ ہماری رگ رگ میں انشاءاللہ نبی نبی ہے، ہمارے خون میں جس طرح جسم کے اندر خون گردش کرتا ہے اسی طرح زبان پہ ذکر مصطفیٰ گردش کرتا ہے، ہماری رگوں میں جس طرح خون گردش کرتا ہے، ہم نہ کسی وڈیرے کی تعریف کرتے ہیں نہ کسی سردار کی تعریف کرتے ہیں، اگر تعریف کرتے ہیں تعریف مصطفیٰ کرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی اگر زبان پہ جاری رہا تو ایک ہی نعرہ ہوگا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک۔ جو سنی ہوگا، مخلص عاشق رسول ہوگا، وہ تحریک لبیک سے پیار کرے گا، اس لیے کہ تحریک لبیک کے اندر انشاءاللہ نفاق نہیں ہے۔ ہم نے کھل کے کہا ہے غلامی مصطفیٰ کرنی ہے تو کھل کے کرو، نبی کا نعرہ لگانا ہے تو کھل کے لگاؤ، چاہے مسجد ہو، چاہے چوک ہو، چاہے فیض آباد کا میدان ہو، چاہے وزیر آباد کا میدان ہو، ہم نے کھل کے کہا بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ شہداء میلاد میں سے انہوں نے کہا کہ ایک عینی شاہد نے، عینی گواہ نے، جس نے آنکھوں دیکھا حال بتایا، اس نے کہا کہ جیسے ہی بم بلاسٹ ہوا، جیسے ہی بم دھماکہ ہوا، جیسے ہی یہ خودکش حملہ ہوا، ہم نے کہا کیا دیکھا کہ اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا، پھر جب ہمیں ہوش آیا تو ہم نے دیکھا کہ اندھیرا چھٹ جاتا ہے، سامنے لاشیں ہی لاشیں نظر آتی ہے، کسی کا سر کٹا ہوا ہے، کسی کا بازو کٹا ہوا ہے، لیکن اس نے کہا خدا کی قسم میری نگاہوں نے دیکھا ایک شخص ہے جس کا بازو یہاں سے کٹ چکا ہے لیکن دوسرے بازو سے کہہ رہا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک۔ یہ عشق ہمیں ملا ہے صحابہ سے ملا ہے، یہ عشق ہمیں ملا ہے صحابہ سے ملا ہے۔ ایک جنگ کے دوران حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، حضور کے صحابی ہیں، جنگ میں حملہ ہوتا ہے، حملے میں آپ کا بازو کٹ جاتا ہے، آپ کا ایک بازو کٹ جاتا ہے، قربان صحابہ کی عظمت پر،
قربان صحابہ کی عزت پر، قربان صحابہ کی حرمت پر، قربان صحابہ کی شان پر، ارے جنہوں نے تن من دھن حضور پر قربان کیا ہو، آج اگر ان کے نام کے نعرے لگتے ہیں تو کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر انہیں تکلیف ہوتی ہے تو ہم علی اعلان کہہ رہے ہیں کہ ان کی تکلیف کو مزید زیادہ کیا جائے گا۔ اس لیے نہ ہم ذکر صحابہ چھوڑ سکتے ہیں، نہ ذکر اہل بیت چھوڑ سکتے ہیں۔ اس صحابی نے بازو یہاں سے کٹ گیا، اللہ اکبر، ایک بازو یہاں سے شل ہو جاتا ہے، یوں لٹک رہا ہے، یوں لٹک رہا ہے۔ بات کرنا آسان ہے میرے ساتھیوں، سننا آسان ہے، واقعہ بیان کرنا بہت آسان ہے، لیکن ذرا تصور کیجئے دل پہ کہ اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو جسم سے کتنا درد ہوتا ہے اور زبان سے آہ نکلتی ہے، چیخ نکلتی ہے۔ لیکن صحابی رسول ہیں، یہاں پہ جب تلوار لگتی ہے یہ بازو کٹ جاتا ہے، یوں لٹک رہا ہے۔ میرے آقا اوپر چڑھائی چڑھنے لگے ہیں، پہاڑی پہ چڑھنے لگے ہیں، اللہ اکبر، وہی کٹے ہوئے بازو والے صحابی آگے بڑھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہاں قدم رکھیے، یہاں میرے آقا یہاں قدم رکھیے، اگر ایک بازو کٹ گیا ہے ایک تو سلامت ہے، جب تک جسم کے اندر خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے آپ پر قربان رہے گا۔ اس لیے میرے ساتھیوں وفا کرنی ہے تو اپنے پیارے آقا سے کرو، ہاں محبت کرنی ہے تو سبز گنبد والے سے کرو، محبت کرنی ہے، ساری محبتیں یہی رہ جائیں گی، سارے جھوٹے وعدے یہی رہ جائیں گے، سارے دوست یہی رہ جائیں گے، سارے رشتہ دار یہی رہ جائیں گے، قبر میں سارے دفنا کر آ جائیں گے۔ اگر قبر میں آنا ہے تو رسول اللہ کی ذات نے آنا ہے، انہوں نے آنا ہے۔ اس لیے آج اس دنیا میں وفا کرنی ہے تو ان سے کرو، محبت کرنی ہے تو ان سے کرو، ذکر کرنا ہے تو ان کا کرو، محبت کی بات کرنی ہے تو ان کی محبت کی بات کرو، اگر نعرے لگانے ہیں تو بھی ان کے نام کے نعرے لگاؤ۔ تو میرے آقا نے فرمایا نہیں میرے صحابہ تمہارا ایمان بھی تعجب والا نہیں، سنیے عاشقان مصطفیٰ، تمہارا ایمان بھی تعجب والا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ پھر کس کا ایمان تعجب والا ہے، کس کا ایمان عجیب ہے، کس کا ایمان بہت زیادہ کامل ہے؟ اللہ اکبر، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ملائکہ کا نام لیا، انہوں نے جنت اور دوزخ کو دیکھا ہے، تم نے اپنا نام لیا، تم نے درختوں کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے سورج کو واپس پلٹتے ہوئے دیکھا ہے، تو پھر یا رسول اللہ تعجب والا ایمان کس کا ہے؟ سنیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پہ آنسو بہانے والوں، میرے آقا کے نام پہ خوش ہونے والوں، میرے آقا کے نام کے نعرے لگانے والوں، میرے آقا کے نام پر اپنی جان قربان کرنے والوں، سنو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم گناہگاروں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ سب سے تعجب والا ایمان میرے ان غلاموں کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، جنہوں نے نہ میں چہرے کا دیدار کیا ہے، لیکن جب بھی میرا نام آئے گا ان کے زبان پر ایک ہی تذکرہ ہوگا کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن میرے نام پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوں گے۔ تو اپنے نبی کے نام پر جان قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہیں گے، تیار رہیں گے۔ شہداء میلاد کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، ثانیہ مستم میں جو شہداء شہید ہوئے، اے شہداء میلاد مصطفیٰ غم نہ کرو، ہم نے بھی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے اور یہ عزم کیا ہوا ہے کہ کب ہمیں شہید کر دیا جائے، کب ہمیں مار دیا جائے، نہ یہ ذکر مصطفیٰ رک سکتا ہے نہ یہ کم ہو سکتا ہے، بلکہ اور زیادہ بڑھتا رہے گا۔ تم چاہے گولیاں چلاتے رہو، چاہے بم دھماکے کرتے رہو، چاہے خود کچھ حملے کرتے رہو، یہ عاشقان مصطفیٰ اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے۔ آخری گھڑیاں ہیں، میں اختتام کرنے لگا ہوں۔ ایک بچے سے لے کر آخر تک میری دائیں طرف
میرے بائیں طرف 5 منٹ آپ نے ایسے نعرے لگانے ہیں کہ دل بھی خوش ہو جائے، روح بھی خوش ہو جائے. اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم یہ عہد کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہو چکا یا رسول اللہ ہماری غلطی معاف کی جائے، لیکن آج کے بعد پرچی بھی آپ کے نام ہوگی، نعرہ بھی آپ کے نام کا لگے گا، محبت بھی صرف آپ سے ہوگی، وفا بھی صرف آپ سے ہوگی. اس کا ثبوت آپ نے دینا ہے. اول سے لے کے آخر تک اتنا بلند نعرہ کیجئے، شہداء میلاد بھی خوش ہو جائیں، شہداء کی روح بھی خوش ہو جائے، میرے آقا بھی آپ سے خوش ہو جائیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تھوڑے دھکڑے تھوڑے کھاندڑیاں یا رسول اللہ، تھوڑے دھکڑے تھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت وکھاندڑیاں. تھوڑے دھکڑے تھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت وکھاندڑیاں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، ہم درد کتیاں نال ادب، وما علینا الا البلاغ.